چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کیا سیکھتے ہیں، قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھنا ہے، صرف 50 بار۔ کتنی بار؟ 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ملے گی کہ قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت نصیب ہوگی۔ تو شوق اور محبت سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مدثر سیکھ رہے تھے اور سورہ مدثر کی 14 آیات ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 3 آیات کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہماری 17 آیات مکمل ہو جائیں گی۔ تو بچوں، آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر بتاتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً ان آیات کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں انہیں درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں میم پر کیا ہے؟ تشدید۔ کیا ہے؟ تشدید۔ تشدید ہے۔ اور یہاں نون پر کیا ہے؟ تشدید۔ یعنی یہاں نون مشدد ہے اور اوپر میم مشدد ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہم ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ تو ان دونوں جگہوں پر ہم غنہ کریں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف کے برابر غنہ کی مقدار ہے، تو آپ نے اس مقدار کو بھی پورا کرنا ہے، یعنی ایک الف کی مقدار تک ٹھہر کر آپ یہاں پر غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے تو۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تواں نہیں، ٹھیک ہے؟ تواں غلط ہو جائے گا، تو کیا ہے یہ؟ بہت سارے بچے اس کی ادائیگی میں مسٹیک کرتے ہیں۔ ایک حرف ہے تا، کیا ہے؟ اور ایک حرف ہے تو۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسے ہم باریک پڑھتے ہیں اور اسے پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے ہم پڑھیں گے تو، اور اسے پڑھیں گے تا۔ بعض بچے اسے پڑھتے ہیں توئیں یا تواں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں، تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر اسے نہیں پڑھنا، پڑھیں گے تو۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران بھی خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں دیکھنے کے لکھا ہوا ہے تھا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ سا نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے سا۔ کیا ہے؟ ابھی بھی غلط پڑھ رہے ہیں، چلیں فرق بھی اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر اس کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حرف ہے سا، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ تینوں کی آواز ملتی جلتی ہے لیکن تینوں الگ الگ ہے، تینوں میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے
کہ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی ہے، باقی دونوں میں سیٹی کی آواز آتی ہے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، باقی دونوں میں آتی ہے، آتی ہے سیٹی کی آواز، ٹھیک ہے. لیکن ان دونوں میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح پڑھتے ہیں؟ موٹا کر کے، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. یعنی اسے پڑھیں گے سا، ابھی بھی سا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، سا نہیں، سا، ٹھیک ہے. اور اسے پڑھیں گے سین، 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 صاد. صاد. فرق سمجھ میں آیا؟ جی. اس فرق کا آپ نے تلاوت کے دوران بھی خیال رکھنا ہے. پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے حمزہ. کیا آ رہا ہے؟ حمزہ. اچھا میں نے اسے حمزہ کہا، اسے الف نہیں کہا، حالانکہ یہ تو الف لکھا ہوا ہے. اس کی کوئی وجہ بتا سکتا ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم ہو تو الف کو حمزہ پڑھتے ہیں. الف پر جب کوئی حرکت یا جزم نہ ہو، ٹھیک ہے، الف پر کوئی حرکت نہیں ہے، جزم نہیں ہے، تو اسے ہم الف ہی کہتے ہیں، یہ الف ہی کہلاتا ہے. لیکن جب اس پر کوئی حرکت آ جائے، یعنی زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا پھر اس پر جزم آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب ہم اسے الف نہیں کہیں گے بلکہ اسے ہم حمزہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ حمزہ. کیا کہیں گے؟ حمزہ. اسے ہم حمزہ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں ہے حمزہ، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے حمزہ. حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے، کن میں سے ہے؟ حروف حلقی. حروف حلقی میں سے. ٹھیک ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اظہار. اظہار ہوتا ہے، وہاں ہم غنہ نہیں کرتے، نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہماری یہ آیات مکمل ہوئی. بس آخر میں یہ سن لیں کہ یہاں قاف لکھا ہوا ہے، یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آئیے مل کر ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں. ثم 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 ما، جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، جھٹکا. نہیں دینا. ثم ثم یطمع 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 ثم یطمع ثم یطمع ان ازید. ان ازید. ان نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، ان یہ نون کی آواز لوٹتی ہوئی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان ازید، ان ازید. ان ازید. ان ازید. یہاں دال کی آواز لوٹتی ہوئی آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں کلکلا ہوگا. ٹھیک ہے، ان ازید، ان ازید. ان ازید. ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. اچھا طا کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اسے پر پڑھیں. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. ثم نہیں، ٹھیک ہے، ثم یطمع ان ازید. ثم یطمع ان ازید. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. ثم یطمع ان ازید. دیکھیں کچھ یہاں پر آپ نے غلطیاں کی. وہ غلطیاں یہ ہیں کہ ایک تو آپ نے سا کو سیٹی کے ساتھ پڑھا ہے، سا کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے. اور دوسرا یہ یطمع، یہاں بیچ میں رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یطمع، ٹھیک ہے، ایک یہ. اور دوسرا یہ کہ طا لکھا ہوا ہے، طا کو ہمیشہ ہم پر پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے. اور دوسرا یہ کہ یہاں ذال نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، یہ ہے زا، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی. اور آخر میں بھی ذال یا زا نہیں ہے، یہاں دال لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ازید، عزیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، ازید. اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ سائم. ثم یطمع ان ازید. دیکھیں آپ نے بھی وہی غلطی کی، آپ نے طا کو پر نہیں پڑھا اور زا میں سیٹی کی آواز نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس فرق کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ ذال نہیں ہے، یہ زا ہے. ازید، ازید نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلا 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 کلا، موٹا نہیں پڑھنا، کلا. کلا انہو 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 کان، انہو کان. قانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے بعض بچے ہیں جو ہر حرف کو پر پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا. حروف مستعلیہ کو اور جن صورتوں میں را کو یا لام کو پر پڑھنا ہے تو انہیں پر پڑھیں گے، باقی حروف کو ہم پر نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، انہو کان، انہو کان. انہو کان انہو کان. لآیاتنا، لآیاتنا. انہو کان لآیاتنا، انہو کان لآیاتنا. انہو کان لآیاتنا، انہو کان لآیاتنا. انہو کان لآیاتنا انہو کان لآیاتنا. عنیدا، عنیدا. عنیدا. عنیدا.
کلا کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا انہو کان لآیاتنا عنیدا کلا کلا انہو کان لآیاتنا عنیدا انہو کان لآیاتنا عنیدا۔ اب یہ کون سنائے گا؟ احمد رضا۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا۔ دیکھیں قلا نہیں ہے، کاف ہے، ٹھیک ہے، کلا۔ اسی طرح اور بھی جگہوں پر آپ نے غلطی کی کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ مل رہا تھا، ایک حرف کی آواز دوسرے کے مخرج سے آ رہی تھی، تو ایسا آپ نے نہیں کرنا، ہر حرف کو اسی کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے۔ پریکٹس کرنی پڑے گی اس کے لیے، ٹھیک ہے، پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے، پریکٹس کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ یہ غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ آخری آیت پڑھتے ہیں، سأرہقہ، سأرہقہ، ٹھیک ہے، را کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سأرہقہ سأرہقہ، سأرہقہ۔ سأرہقہ۔ اچھا یہاں پر قاف کا پیش بالکل واضح ہونا چاہیے، یہ کلکلا نہیں لگنا چاہیے، سأرہق ہک نہیں، ہقو، قاف پہ پیش ہے، پیش بالکل واضح ہونا چاہیے۔ سأرہقہ صعودا، سأرہقہ صعودا، سأرہقہ، 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 سأرہقہ سأرہقہ صعودا، 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 سأرہقہ صعودا، سأرہقہ صعودا، سأرہقہ صعودا۔ سأرہقہ صعودا۔ کون سنائے گا یہ آیت؟ چلیں آپ پڑھیں۔ سأرہقہ صعودا۔ دیکھیں ایک وہی غلطی آپ کی جو میں نے ابھی ہی بتایا کہ قاف پہ کلکلا نہیں کرنا، قاف پہ پیش ہے، اس پیش کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، سأرہقہ، ٹھیک ہے، اور ہر حرف کو اسی کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ جن حروف میں فرق کرنا ضروری ہے ان میں واضح فرق کریں، پریکٹس کریں، تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ ماشاءاللہ سب نے اچھی کوشش کی لیکن پریکٹس جاری رکھنی ہے اور تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سیگمنٹ کی ابتدا قرآن پاک کی بڑی ہی پیاری اور مشہور و معروف آیت مبارکہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا۔ تو پیارے بچوں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے ماں باپ کے حقوق اور ماں باپ کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا ہے، اچھائی والا سلوک کرنا ہے، اور خاص کر اس آیت مبارکہ میں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو نہ انہیں جھڑکنا ہے، نہ انہیں ڈانٹنا ہے، نہ انہیں پریشان کرنا ہے، نہ ان سے کوئی سخت بات کہنی ہے، بلکہ انہیں اف تک نہیں کہنا اور ان کے ساتھ نرم اور اچھا برتاؤ کرنا ہے اور اچھی بات ہی ان سے کہنی ہے۔ پیارے بچوں اسلام ہمارا جو یہ دین ہے نا، یہ ہمیں ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہر چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ ماں باپ کا احترام بھی ہمیں اسلام نے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، کیا ہو؟ خاک آلود۔ خاک آلود یعنی مٹی میں مل جائے، کیا؟ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ یہ ورڈز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمائے، کتنی بار؟ 3 بار، یعنی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے، والدین میں سے ایک یا دونوں کو کہاں پائے؟ بڑھاپے میں پائے، اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے یعنی مٹی میں مل جائے، ٹھیک ہے نا۔
کتنی مطلب جو ہے وہ وعید فرمائی گئی کہ ہمارے کسی کے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور اگر وہ ان کی عزت نہیں کرتا، ان کی خدمت کر کے جو ہے وہ جنت میں اپنے داخلے کے اسباب نہیں بناتا، تو اس شخص کے لیے وعید فرمائی گئی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث پاک میں بھی خاص کر جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کرنے کا بہت زیادہ تاکید کے ساتھ درس دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت اولاد کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے۔ آپ تو ابھی چھوٹے ہیں، والدین بھی آپ کے ماشاءاللہ جوان ہوں گے، لیکن جب آپ بڑے ہوں اور آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچیں گے، جس طرح اور بھی لوگ جو ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہیں، کڈز مدنی چینل کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، تو جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت انسان کے لیے ایک امتحان بنتا ہے کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، بزرگی کو پہنچ جاتے ہیں، تو ان کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت زیادہ باتیں کرنے بھی لگ جاتے ہیں، بہت زیادہ تنگ بھی بسا اوقات جو ہے وہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور بسا اوقات بہت زیادہ سخت باتیں بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے وہ انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایسے میں انسان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ سخت برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، کیونکہ جو بڑھاپے میں پا کر بھی والدین کی خدمت نہ کرے، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، یعنی ایسے شخص نے گویا کہ موقع ضائع کر دیا جنت میں داخل ہونے کا۔ تو ہم نے ایسا موقع ضائع نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کر کے ہمیں بھی جنت کی طرف راستہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے۔ اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک دور سے آتا نظر آئے تو ہمیں ان کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہونا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ بات کہیں تو فوراً ان کی بات مان لینی چاہیے، اگر وہ شریعت سے نہ ٹکراتی ہو۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی، شریعت اس سے منع نہیں کرتی، تو فوراً ہم نے اس بات کو مان لینا ہے، اسے قبول کر لینا ہے، ان کو منع نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ بات کریں تو خوب توجہ ان کی طرف رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی والدین آپ کو کوئی بات بتا رہے ہیں، کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، یا ویسے ہی کوئی بات کریں تو آپ نے توجہ انہی کی طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ وہاں سے ہٹانی نہیں ہے، بلکہ بالکل توجہ ان کی طرف رکھنی ہے، کہ یہ بھی ایک عزت دینے کا طریقہ ہے۔ جو توجہ سے بات نہیں سنتے نا کسی کی، تو سامنے والے کو جو ہے وہ برا بھی لگتا ہے۔ وہی میں کسی سے بات کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ابھی آپ کو درس دے رہا ہوں، ابھی آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں، اگر آپ توجہ سے نہیں سنو گے، یہاں وہاں دیکھو تو گے، تو مجھے تھوڑا ہو سکتا ہے برا لگے، ٹھیک ہے۔ تو والدین کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے برا لگے گا، تو ہم نے ایسا کام نہیں کرنا، کسی بھی طریقے سے والدین کا دل نہیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والدین کو جب بھی دیکھنا ہے، پیار اور محبت سے دیکھنا ہے، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ پاک اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ حج مبرور مطلب مقبول حج کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرنے لگے کہ اگرچہ 100 بار دیکھے، یعنی اگر وہ 100 بار بھی اپنے والدین کو دیکھے گا تو کیا اسے ہر بار حج مقبول کا ثواب ملے گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اگر وہ 100 بار بھی دیکھے گا تو اسے 100 بار حج کا ثواب ملے گا، ایک دن میں وہ بھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خوب ادب و احترام کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی طرف نظر محبت سے دیکھیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ کوئی سخت لہجے میں بات نہ کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے سائم رضا بھائی اور دوسری طرف ہیں احمد رضا بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ اس کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دے دیتے ہیں تو آپ کو مل جائیں گے 5 پوائنٹس، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہم کرتے ہیں سائم رضا بھائی سے، تیار ہیں آپ دونوں؟ جی۔ سائم بھائی بتائیں، قرآن پاک میں ام القریٰ کس شہر کو کہا گیا ہے؟ مکہ۔ مکہ شریف کو ام القریٰ کہا گیا ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے انہیں؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو۔ اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے، بتائیں احمد بھائی، سورہ رحمان کس لفظ سے شروع ہوتی ہے؟ الرحمن۔
بہت ہی آسان سوال تھا، سورہ رحمان الرحمن سے شروع ہوتی ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اس سوال میں انہیں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ اگلا سوال سائم بھائی سے۔ سائم بھائی بتائیں قرآن پاک کی یہ آیت اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کس صورت میں ہے؟ سورۃ القدر۔ یہ سورہ قدر کی آیت مبارکہ ہے۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی آسان سوال تھا یہ بھی، اور آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔ احمد رضا بھائی بتائیں قرآن پاک میں یاجوج کے ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ ماجوج۔ یاجوج کے ساتھ ماجوج کا ذکر ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ آج بڑے ہی آسان سوال ہیں آپ لوگوں کے لیے اور آپ بالکل 10 پوائنٹس لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی پوائنٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ چلیں سائم بھائی بتائیں قرآن پاک کی یہ مشہور آیت ان اللہ مع الصابرین کس پارے میں ہے؟ دوسرے پارے میں۔ دوسرے پارے میں ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اس سوال میں بھی ہمارے سائم بھائی کو ملے ہیں 10 اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے۔ بتائیں احمد بھائی قرآن پاک کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اس سوال میں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو۔ اگلا سوال ہے سائم رضا بھائی سے۔ بتائیں سائم بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں، آپ کا مبارک نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 5 مرتبہ آیا ہے۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے یہ؟ جی صحیح ہے؟ جی 5 مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ اس سوال میں بھی سائم بھائی نے لے لیے ہیں 10 پوائنٹس۔ ابھی تک کسی نے کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ احمد رضا بھائی بتائیں اللہ پاک نے کس صورت میں صبح کی قسم ارشاد فرمائی ہے؟ سورہ فجر۔ سورہ فجر ہی ہے۔ سورہ فجر میں صبح کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا فجر، فجر کا مطلب یہ صبح، اور ان کا یہ جواب اس طرح بالکل درست ہو گیا ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے سائم رضا بھائی سے۔ بتائیں ایک دعا کے بارے میں سوال ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا کس نبی علیہ السلام نے مانگی تھی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام۔ سوچ لو، ابھی بھی ٹائم دے رہا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ اتنا اچھا جو ہے وہ کھیلا ہے اور چاروں سوالوں میں جو ہے وہ 10 پوائنٹس لیے ہیں، تو میں نہیں چاہ رہا کہ آپ آخری سوال میں جو ہے وہ 0 لیں۔ سوچ سکتے ہیں آپ ابھی بھی۔ زکریہ علیہ السلام ہی ہیں۔ چلیں آپ صحیح جواب دے دیں اس کا۔ زکریہ علیہ السلام۔ زکریہ علیہ السلام یہ بھی کہہ رہے ہیں زکریہ علیہ السلام، اور واقعی میں اس کا یہی جواب ہے، تو آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے سائم رضا بھائی کو، اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 50 پوائنٹس۔ ٹھیک ہے، 50 پوائنٹس ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ برابر ہوتے ہیں ان کے، مطلب یہ ہار تو نہیں سکتے۔ اب 50 پوائنٹس ہی ہیں، اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں ہمارے پاس، ہار نہیں سکتے یہ۔ اب دیکھتے ہیں آپ ان کو ٹکر دیتے ہیں اور 50 پوائنٹس پہ پہنچتے ہیں یا پھر کوئی پوائنٹ چھوڑتے ہیں۔ چلیں بتائیں قد افلح سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 18واں پارہ۔ 18واں پارہ آپ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے ہیں قد افلح سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو، اور ان کا بھی ٹوٹل ہوا 50 پوائنٹس۔ پورے سیگمنٹ میں کسی نے بھی کوئی پوائنٹ نہیں چھوڑا اور بڑا ہی زبردست ماشاءاللہ مقابلہ کیا۔ اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا